بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، بے شک خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں اور خدا سے ڈر کر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ جنت میں جانے کے بعد ان کو کیا کیا انعامات سے نوازا جائے گا، یہاں سے اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ حدائق و اعنابا، تو جنت کے اندر کیا کیا دیا جائے گا یہاں سے بتا رہے ہیں کہ باغات ہوں گے اور انگور، وکواعب اترابا، اور جنت کے اندر ان کو نو خواستہ ہم عمر عورتیں دی جائیں گی، ان کے ہم عمر ہوں گی اور شباب سے لبریز ہوں گی۔ جب شباب ہو تو شباب کا مزہ بغیر شراب کے نہیں آ سکتا، آگے اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ وکأسا دہاقا، اور لبالب بھرے ہوئے شراب کے جام ان کو دیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں نے میری فرما برداری کی تو یہاں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان کو اپنے انعامات سے نواز رہے ہیں۔ اب وہ شراب کیسی ہوگی اسی کو آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا کی طرح شراب نہیں ہوگی کہ جس طرح شراب پی کر آدمی گالی گفتار کرنے لگتا ہے۔ آگے اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں نہ کوئی بیہودہ باتیں ہوں گی اور نہ جھوٹ، یعنی شراب پینے کے بعد جیسے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، نشہ چڑھ جاتا ہے، وہاں کی شراب میں نشہ نہیں ہوگا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی جانب سے بدلہ ہوگا جو کہ کافی انعام ہوگا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور ان تمام چیزوں کا جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، رحمان ہے، کسی کو اختیار نہیں ہوگا اس کی جانب سے کہ عرض و معروض کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں اپنے بندوں کو دیں گے، اپنے فرمانبردار بندوں کو دیں گے، خدا سے ڈرنے والے بندوں کو دیں گے، کسی کو حق نہیں ہوگا کہ چوں چرا کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، میدان حشر کے اندر تمام ذی روح ذی ارواح جتنے بھی جاندار ہیں سب اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، یعنی لائن لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ہاں کوئی بول نہ سکے گا مگر اس شخص کے سوا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، صرف وہاں وہی بولے گا، وہ بھی صرف اتنا ہی بولے گا جتنا اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے، اور وہ بھی درست بولے گا، ٹھیک بولے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ یقینی دن ہے۔ ومن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو اپنے رب کے پاس یہ ساری چیزیں ملیں، یہ ساری نعمتیں ملیں، تو وہ دنیا کے اندر اچھے کام کرے اور اللہ کے پاس جا کر یہ سارے انعامات حاصل کر لے۔ آگے بیان فرما رہے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو قریبی آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ جو شخص چاہے عذاب سے ڈر کر نیک کام کرے اور یہ انعامات حاصل کر لے، اور جو شخص چاہے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر انسان دیکھ لے گا اپنے ان اعمال کو جو اس نے کیے ہوں گے۔ انسان نے دنیا کے اندر جو بھی اعمال کیے ہوں گے اس کے نامہ اعمال میں ہر کام لکھا ہوا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے۔ اب بے سینگ والی بکری اپنے سینگ والی بکری سے بدلہ لے لے گی تو ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو ان جانوروں کو دیکھ کر کافر کہے گا کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا، کاش کہ میں ہوتا ہی نہ، کاش کہ میں بھی جانور ہوتا کہ مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا۔ تو ان آیاتوں کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے۔